میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ہار کو جیت میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے یہ تو آج آپ نے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے میچ میں دیکھ لیا۔ کافی عرصے بعد ایک اچھی خبر ہماری عوام کو ملنے کو سنی، لیکن حکومتی معاملات میں اچھی خبریں آنا کچھ مشکل کام ہے، اور حکومت چلانا کوئی کرکٹ نہیں ہے، وہاں پہ رولز آف دا گیم کافی مختلف ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک ملاقات کی، اور اس ملاقات میں منسٹر فار ڈیفنس، چیف آف آرمی سٹاف، انفارمیشن منسٹر، سیکرٹری ڈیفنس، ڈی جی آئی ایس آئی، چیف سیکرٹری بلوچستان، لا منسٹر اور اٹارنی جنرل تھے، اور سپریم کورٹ کو آج انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے بہت کام کیا، آغاز حقوق بلوچستان کا اعلان کیا ہے، این ایف سی ایوارڈ 7th NFC ایوارڈ دیا ہے، پروونشل اٹانومی دی ہے بلوچستان کو، کرمنل کیسز سیاسی لیڈران جو ہیں بلوچستان کے ان کے خلاف ختم کیے گئے ہیں، اور سردار اختر مینگل صاحب بھی اسی وجہ سے موجودہ حکومت کی وجہ سے ریلیز ہوئے۔ ای سی ایل سے بلوچستان کے سیاسی لیڈرز کے نام ہٹائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرل ریسورسز پہ بھی کانسٹیٹیوشن میں جو ایک امینڈمنٹس ہیں وہ کی گئی ہیں۔ لیکن اختر مینگل صاحب نے جو 6 نکات اٹھائے تھے اس کے جواب میں حکومت نے بھی 6 نکاتی جواب داخل کروایا۔ اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب وہ 6 نکات دکھا سکیں، اس میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں کوئی بھی خفیہ یا ویسے اوپن ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص لاپتہ خفیہ اداروں کی تحویل میں نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تحویل میں نہیں ہے، اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ گمشدہ افراد کا پتہ لگایا جا سکے، اور اس حوالے سے ایفیڈیوٹ بھی کورٹ کے ریکارڈ میں جمع کروائے جا سکیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن آئی تھی سپریم کورٹ کی کہ ہماری خفیہ ادارے جو ہیں وہ اپنے ڈیتھ اسکواڈز کو ختم کریں۔ تو حکومت نے سپریم کورٹ کو آج بتایا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ادارے جس میں آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس شامل ہیں، ان کی سپرویژن میں کوئی پراکسی ڈیتھ اسکواڈ کام نہیں کر رہا، اور اس حوالے سے سیکرٹری ڈیفنس نے اپنا ایفیڈیوٹ بھی جمع کروا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز میں پارٹیسپیشن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہونا چاہیے۔ جی آئی ٹیز اور ایف آئی آر کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام ڈسپلیس لوگوں کو جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں ان کو سیٹل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ یہ تو حکومت کا جواب تھا، لیکن ساتھ ہی اختر مینگل صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے، لیڈر آف دا اپوزیشن، پاکستان کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر بھی ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں سے صرف کچھ چیزیں آپ کو سناتے ہیں جو بہت غور طلب ہیں، سنیے۔ ان 6 نکاتوں کو ایسٹ پاکستان کے سیاسی لیڈر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے مختلف نہ سمجھا جائے۔ اگر ان 6 نکات پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ پھر بلوچستان کے لوگ آپ کے ساتھ چل سکیں گے، اور یہ بھی بھول جائیں کہ بلوچستان کے لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان 6 نکات میں سے کوئی ایسا نقطہ ہمیں دکھایا جائے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے جو اس ملک کے آئین، اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کا بھی ہم حادثہ دیکھ چکے ہیں، اور وہاں پر بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھا وہ ایک زمانے میں قائد اعظم کا بہت ہی مخلص پیروکار تھا، اور ایک پھر وہ وقت آیا کہ انہوں نے 6 نکات اپنے پیش کیے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی وقت آیا جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بنا۔ میرا خیال ہے کہ اول تو اس گھڑی کو ہمیں آنے دینا چاہیے ہی نہیں تھا، لیکن اگر وہ گھڑی بد نصیبی سے، بد قسمتی سے اگر وہ آ ہی گئی تھی اور ایسا ہو گیا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم اپنی اصلاح ہمیں ہر قیمت پر کرنی چاہیے تھی۔ اتنا بڑا بازو ہم سے کٹ جائے اور اس کے بعد ہم صرف چند نام کے آنسو بہائیں اور اس کے بعد کچھ نہ کریں۔ بلوچستان کے عوام کو وہ اس ملک کا شہری تصور کرنا چاہتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ آج دن تک ہمیں اس ملک کا شہری نہیں مانا گیا۔ اگر مانا جاتا تو 5 بار ہم پر ملٹری آپریشن نہیں کیے جاتے۔ تو اس خون خرابے سے بہتر نہ ہوگا کہ گلے مل کر ایک دوسرے کو خداحافظ کہہ دیں؟ گلے دبانے کے بجائے ہم خوشی اور راضی جو ہے نا الگ ہو جائیں، اور
آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا اس طرح کے حالات چھوڑ کے جائیں، کم سے کم اگر کہیں مل بھی لیں تو ایک دوسرے کو سلام کرنے کے قابل ہوں۔ یہ ان ڈکٹیٹروں کا کیا دھرا ہے میرے بھائیوں، ڈکٹیٹروں کا۔ مشرقی پاکستان میں بھی ڈکٹیٹروں کا کیا دھرا تھا، قوم کی آواز نہیں سنی گئی، یہ بھی ڈکٹیٹروں کا کیا دھرا ہے۔ کم از کم ان ڈکٹیٹروں کا حساب کتاب جب تک نہیں ہوگا، اگر یہ چین سے نہیں بیٹھتے تو چین سے ہم بھی نہیں بیٹھیں گے، میں بھی نہیں بیٹھوں۔ ہم نے کبھی اکٹھے جانے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن ہمیں اکٹھا لے جایا نہیں جا رہا بھائی۔ آپ کسی کو اکٹھا لے جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، پیر پہ پکڑ کر گھسیٹنا جو اکٹھا لے جانا نہیں ہوتا۔ جی، یہ سردار اختر مینگل اور میاں نواز شریف کی وہ باتیں تھیں جس پہ کہ سب کو غور کرنا چاہیے۔ بلوچستان پہ بھی بات کریں گے اور سوئس کیسز کی کچھ اہم چیزیں آپ کو آج بتائیں گے، لیکن وہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں۔ اس سمے بلوچستان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینیٹر طارق عظیم، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، سابق انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ سینیٹر صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام۔ حکومت نے آج جو جواب جمع کروایا ہے اس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ کوئی بھی لاپتہ شخص حکومتی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تحویل میں نہیں ہے، جبکہ اختر مینگل صاحب نے واضح طور پہ سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ یہ سارے معاملات ختم ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کی بھی آبزرویشن آئی کہ ڈیتھ اسکواڈز انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے ختم کرنے چاہیے، وہ بھی کہا گیا کہ کوئی ڈیتھ اسکواڈز نہیں ہے، تو آبویسلی ڈیتھ اسکواڈز انٹیلیجنس ایجنسیز اس طرح سے تو آپریٹ نہیں کرتی، نہ کوئی حکومت مانگی۔ دیکھیں، جو بات اس وقت سپریم کورٹ میں کی جا رہی ہے اور جو کیس انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، یہ بڑا خوش آئند بات ہے کہ پہلی دفعہ سنجیدگی سے واقعہ دیکھا جا رہا ہے۔ نہ صرف سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، پر میاں نواز شریف صاحب نے جس سنجیدگی سے ان کے لوگوں سے بات چیت شروع کی ہے، اور ابھی وہ اختر مینگل صاحب کو ملے ہیں، میری اطلاع کے مطابق طلال بگٹی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہونے والی اگلے ہفتے۔ جن لوگوں نے ایویڈنس دیا کمیشن کے سامنے، کچھ لوگوں نے کلیم کیا کہ جی 4000 بندے غائب ہیں، یہاں تک کچھ لوگوں نے 12000 تک کی فگر دی ہے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایگزیکٹ فگر دیجئے، ان کے کوئی کارڈ وغیرہ، CNIC نمبر، انہوں نے 4000 کہا تھا، وہ صرف 450 بندوں کے نام پتے دے سکے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کی بھی یہ پوزیشن۔ بہرحال یہ تو فیکٹ ہے کہ کافی سارے لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کیا ہوا ہے انہوں نے بلوچستان میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ چونکہ میٹر سب جوڈس ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سنجیدگی سے نہ صرف سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، بلکہ پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی جیسے میاں نواز شریف صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ ان سے بات چیت کرنے کا، ان کو بلا کے، اور خود بھی وہاں پہ گئے ہیں۔ یاسمین ارباب عالمگیر صاحبہ، ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام۔ ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ نے یقیناً نواز شریف صاحب اور سردار اختر مینگل صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی۔ حکومتی جواب بھی آج سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا، لیکن اس میں بلیٹنٹ کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں۔ سردار اختر مینگل صاحب نے جو 6 پوائنٹس اٹھائے تھے اس کے ٹوٹل رد کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہم نے سنی اس میں کہا یہ گیا کہ 1971 کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ان 6 نکات کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے مختلف نہ سمجھا جائے۔ حکومت ان کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اے ویری سیریس سچویشن بلوچستان میں جو ہے، اور حکومت اس کو بہت سیریسلی لے رہی ہے، بہت کنسرنڈ ہے گورنمنٹ۔ اگر آپ ہمارا 4 سالہ دیکھیں فرام دا ڈے 1، میں سارا بتا چکا ہوں جو آپ نے سپریم کورٹ میں آج بتایا ہے، اور ہم نے جس طرح سے زرداری صاحب نے معافی مانگی، اور آل آر کنٹینیوس ایفرٹس فرام NFC ایوارڈ ٹو آل دا ویریس ایفرٹس دیٹ وی میڈ فار بلوچستان۔ کیا معافی مانگنا کافی ہے؟ نہیں، دیز آر آل دا اسٹیپس۔ ایک مطلب اب یہ ہے کہ سچویشن کمپلیکس ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اگر ہم صرف فنڈنگ پہ سچویشن ٹھیک ہوگی، کہ صرف معافی پہ ٹھیک ہوگی۔ سچویشن تب ٹھیک ہوگی جب اس کے لیے ایک بہت بڑا پولیٹیکل ول، اس کے لیے جو وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے عوام جو ہیں، اور وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈران ہیں، ان سب کی پولیٹیکل سپورٹ اور ولنگنس ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے، we are willing to sit with them, we are willing to sit with them on the table, keeping all the issues on the table۔ جو ہیں وہ جائز ہیں؟ دیکھیں، ابھی اگر 1971 میں دیکھیں تو تب دنیا کے، پاکستان کے ریجن کے اور حالات تھے۔ آج پاکستان
نیچرلی ٹریمنڈس پریشر میں ہے. ریجنل سچویشن جو ہے, فورن ایگریشنز ہے, ریجن میں ایشوز ہیں. پاکستان میں تب طالبانائزیشن نہیں تھی, اب دہشت گردی, یہ ایشوز بھی پاکستان کو بہت پریسنگ ایشوز ہیں. اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اور اس کی وجہ سے ملک کی اکانومی بھی وہ پریشر نہیں لے سکتی ہے. اور جو افغانستان میں ہوتا ہے اس کا بالکل ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ فاٹا, کے پی کے اور بلوچستان پہ آتا ہے, اور اس میں فورن ایلیمنٹ موجود ہے. 6 نکات جائز ہیں. دیکھیں, یہ تو اب ہم اس کو ایک بہت بلیٹنٹلی نہیں کہہ سکتے. ان کو ہم اگر ٹیبل پر ان کے پاس بیٹھیں گے اینڈ وی ول ڈسکس, اور ڈسکشن سے حل ہی اس کا ہوگا. اس کا حل ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی مطلب فوجی انٹرونشن سے ہے یا کوئی آپریشن سے ہے. نو, ہم ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اور حکومت نے سپریم کورٹ کو کہہ دیا کہ کوئی خفیہ ملٹری آپریشن یا ویسے بھی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. لیکن جب ملٹری آپریشن دیکھیں جب ہوتا ہے. چھوٹا سا ہے, سردار اختر مینگل کے 6 نکات جائز ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, اس میں تو یہ جب ٹیبل پہ آئیں گے, جب باتیں کھلیں گی, اس میں ایشوز آئیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور ایسٹ پاکستان جیسی, بنگلہ دیش جیسی سچویشن ہو. پاکستان آج اور تب اتنے مسائل میں نہیں تھا جتنا آج ریجنلی وہ گھرا ہوا ہے, اور ہر انٹرنیشنل لابی آئی مسٹ سے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ اس وقت پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھے. تو دیز آر ویری ٹرکی سچویشن, اور مینگل صاحب اور سب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, مجھے بھی کرنا چاہیے, ان کی پارٹی کو بھی کرنا چاہیے. ہم سب مطلب ملک کے وفاد میں بات کر رہے ہیں, پاکستان کی یونٹی, تو گیو اینڈ ٹیک اس میں ضرور ہونا چاہیے. ہر کسی کے دل کھلے ہونے چاہیے, اور یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ اس کا آنا چاہیے. چلیں, میں پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک پہ ہمیں بہت ارجنٹ جانا ہے. سینیٹر طارق عظیم صاحب سے بھی میں وہی سوال کروں گا, اور اس کے بعد آپ کو سوئس کیسز کے کچھ حقائق, بڑے انٹرسٹنگ حقائق ہیں, وہ بھی بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حالات کی, اور سردار اختر مینگل صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, اس میں بڑے واضح طور پہ سردار اختر مینگل صاحب نے کہا کہ میرے 6 نکات کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے مختلف نہ سمجھا جائے. اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ملک 1971 کے حالات کی طرف خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے اس سائڈ پہ جا رہے ہیں, اور یہ سب ڈکٹیٹرز کا کیا دھرا ہے. طارق عظیم صاحب, میرا آپ سے بھی وہی سوال ہے جو میں نے آسما ارباب عالمگیر جہانگیر صاحبہ سے پوچھا تھا. 6 نکات سردار اختر مینگل صاحب کے جائز ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں اختر مینگل صاحب نے جو سٹیپ لیا ہے, جو گئے ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں, اپنی جلاوطنی ختم کر کے پاکستان میں آئے, اس کو ہمیں سب کو ویلکم کرنا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں محترمہ سے کہ جب تک آپ اس کو بیٹھ کے ٹیبل پہ ڈسکس نہیں کریں گے, 6 نکات ہوں یا 16 نکات ہوں, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کتنے نکات ہیں. ہم اس کو زیادہ 6 کو وہاں پہ مجیب الرحمان صاحب کی 6 نکات سے ہمیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک ہائپ کریٹ ہو جائے گی کہ شاید جو مشرقی پاکستان میں ہوا شاید یہاں پہ بھی ہونے جا رہا ہے. ایسی بات لیڈر نے یہ کہا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ بہت صاحب سے کہتا ہوں سنا دیں دوبارہ. میں ایگری کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے جو 6 نکات پیش کیے ہیں ان کو ڈسکس ہونا چاہیے, 6 ہوں یا 16 ہوں, میں شاید 10 اور بھی دوسرے لوگوں کے ہوں. جو بھی نکات ہیں ان کو سیریسلی ہمیں لینا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ ڈسکس. لیکن ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے ان کو لا کے کوئی ٹائم ٹپاؤ والی بات نہیں ہونی چاہیے. ان کو ڈسکس کر کے ان کو ریزالو کرنا پڑے گا, ریزالو ٹو دا سیٹسفیکشن آف دوز پیپل, یعنی کہ ان کی جو ہے ان پہ جا کے ہمیں ان کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت ہوگی. ناظرین, اب ہم آپ کو وہ آرڈر دکھاتے ہیں. ایک پوائنٹ میں, سوری آئی ایم کٹنگ یو, ڈسکشن وہ ہونی چاہیے جو پاکستان کی یونٹی کے لیے ہو, پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے ہو, ان سب صوبوں کو اکٹھے رکھنے کے لیے ہو, اینڈ اینڈ ریزلٹ شوڈ بی کہ بلوچی ہو یا پختون ہو یا پنجاب, دے آر یونائٹڈ. ڈسکشن کا اینڈ ریزلٹ ہیز ٹو بی بالکل یونائٹڈ ہونا چاہیے. اور یہی بات شاید اٹارنی جنرل نے بھی سپریم کورٹ میں جو اسٹیٹمنٹ آفس میں جمع کروائی, لیکن اس میں ایک چیز ہے جس سے کہ شاید کچھ اعتراضات آئے. انہوں نے کہا کہ سردار اختر مینگل صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ رانگ ڈوئنگس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, لیکن انہیں پاکستان کے آئین کا بھی احترام کرنا چاہیے. اب اٹارنی جنرل آف پاکستان اگر یہ چیز جمع کروا رہے ہیں, اس کا مطلب ہر پاکستانی پہ اپلائی ہوتا ہے. اگر سردار اختر مینگل صاحب چل کے آتے ہیں, وطن آتے ہیں, سپریم کورٹ کی اتھارٹی ریکگنائز کرتے ہیں, وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گی؟ اس طرح کی چیزیں آن ریکارڈ لے کے آنا اور کہنا کہ یہ اسٹیٹمنٹ کو وڈرا کریں. ابھی کل حالیہ چیف لا آفیسر آف دا اوکے, لیکن اٹارنی جنرل سے اوپر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. اگر مجھے کانسٹیٹیوشن فالو کرنا ہے, پیپل پارٹی کو کرنا ہے, نون کو کرنا ہے, ہر پاکستانی کو کرنا ہے,
اس کی بنا پہ تو آپ نے 10,000 پروگرام کیے ہیں. صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ آئین کے مطابق نہیں تھی. نہیں, یہ تو میں نہیں کہہ رہی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہر سٹیٹمنٹ کو ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ویری سیریسلی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ یور لمیٹیشنز از دا کانسٹیٹیوشن, واٹ یور کانسٹیٹیوشن الاؤز یو. ان دا اینڈ میں نے تو بولا کہ ریزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ انٹیگریٹی اینڈ یونٹی آف پاکستان. انٹیگریٹی اینڈ یونٹی جس پہ کہ سب کا اتفاق ہے. ناظرین, اب سوئس کیسز کے حوالے سے کچھ اہم دستاویزات آپ کو دکھاتے ہیں. اس سے پہلے یہ دستاویز میں آپ کو اپنے 13 فروری کے پروگرام میں بھی دکھا چکا ہوں, لیکن اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. سینیٹر طارق عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ 25 اگست 2008 کو جنیوا کا آرڈر ٹو کلوز دا کیس ہے, پبلک پروسیکیوٹر آف دا ریپبلک اینڈ کینٹن آف جنیوا. اور اس میں اگر پیراگراف 5.1 ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا دیں, آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس آرڈر کی کاپی. اور اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ لکھی ہے کہ ایس جی ایس کا جو کانٹریکٹ تھا وہ نومبر 1993 سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا تھا. سینیٹر طارق عظیم صاحب, ساری باتیں ہم کہتے ہیں کہ صدر زرداری کا یہ قصور تھا, لیٹ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا یہ قصور تھا, کانٹریکٹ میاں نواز شریف صاحب نے آپ کی پارٹی کے لیڈر نے دیا, تو یہ پولیٹیکل مک ریکنگ ہے, کیا چیز ہے؟ نہیں جی, انہوں نے نہیں دیا. آپ دور سے پڑھیں, انیشیٹ کیا, ایک پرپوزل آیا تھا اس وقت جو سی بی آر ہوتا تھا. یہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں اس چیز کو, رشوتستانی کو, انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ کو ختم کرنے کے لیے ایس جی ایس اور کوٹیکنا 2 کمپنیز تھیں جو بعد میں اکٹھی ہو گئی تھی. ان کو دیا جاتا ہے تاکہ یہ ویریفائی کریں کہ جو گڈز آ رہے ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ ٹھیک ڈکلیئر کی گئی ہے. یہ ساری دنیا میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کمپنی آئیڈینٹیفائی کی. بالکل, میں عرض کر بات چیت چل رہی تھی. ارشد صاحب مجھے ختم کر لیں دیں تاکہ انہوں نے انیشیٹ کیا, جو کہ بڑا اچھا سٹیپ تھا. سب جیسے میں نے عرض کیا, دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. جب بھی کوئی چیز امپورٹ ہوتی ہے یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ جو قیمت ڈکلیئر کی گئی انوائس کے اوپر وہ ٹھیک قیمت ہے, اور یہ ہم نے چیک کیا. یہ سرٹیفکیٹ ساتھ لگانا پڑتا ہے ایس جی ایس کو جب بل آف لیڈنگ آپ بھیجتے ہیں. تو یہ تو ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے, تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں کی انہوں نے. لیکن جو اوارڈ کیا گیا کانٹریکٹ, ان کے زمانے میں اوارڈ نہیں ہوتا. پلیز اس کو پڑھ لیں. بالکل, اوارڈ انیشیٹ تو انہوں نے کیا, کمپنی آئیڈینٹیفائی کی. ہم بات کرتے ہیں حکومت کی پالیسیز میں تسلسل کی. اگر ایک چیز میاں نواز شریف صاحب نے آئیڈینٹیفائی کی, ان کی حکومت نے نیگوسیشنز انٹر کی اس میں, اور اس کے بعد ڈیٹیلز میں بھی ہم اس کے جائیں گے وقفے کے بعد, اگلی حکومت نے تو صرف اسے کیری فارورڈ کیا. جی بالکل, آپ کیری فارورڈ کریں, لیکن نیت ٹھیک ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اوارڈ کیا گیا کانٹریکٹ تو اس میں کمیشن کو بلٹ ان کیا گیا. کمیشن کو بلٹ ان کیا گیا. ناظرین, کمیشن کو واقعی بلٹ ان کیا گیا, اور جو ایکچوئل چارج شیٹ تھی جنیوا میں وہ کیا فریم ہوئی, اس کا آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کو وہ حقائق بتا رہے ہیں جو 25 اگست 2008 کے اس لیٹر میں ہے جس میں آرڈر ٹو کلوز دا سوئس کیس اگینسٹ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, اس وقت پریزیڈنٹ ہیں, اس وقت پریزیڈنٹ نہیں تھے. اور بریک پہ جانے سے پہلے میرا سوال یہ تھا کہ یہ کانٹریکٹ جو اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے, یہ پرائیویٹ کمپنی ایس جی ایس کوٹیکنا کو دینے کا فیصلہ جو تھا وہ کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں. تو مسئلہ کیا ہے, زرداری صاحب بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں, یہ تو اچھی بات ہے کہ ابھی میڈیا نے ایک ایسے ڈاکیومنٹ دکھا دیا ہے کہ اس کیس کا آئی مین اٹ واز انیشیٹڈ اینڈ اٹ واز آلموسٹ ڈن میاں صاحب کی گورنمنٹ میں, بٹ پچھلی گورنمنٹ سکسیسیولی بدلتی رہی, آلموسٹ انیشیٹڈ اور وہ بدلتی رہی. The decision to entrust a private company with certain tasks of customs inspectorate as well as the choice of this company, namely SGS, and the details of terms of contract were made before November 1993. That is by the Sharif government, which had preceded the one of late Benazir. The most important thing is to make the terms of contract. The decision to entrust. Yeah. So you understand English very well کہ بھئی the terms of contract اس وقت ان کے ساتھ فیصلہ ہو گئی تھی. پھر آپ کی حکومت نے کیوں کیری فارورڈ کیا, ختم کر دیتے؟ ہماری گورنمنٹ پہ تو ابھی تک چارج ہے, یا جو اس میں زرداری صاحب ہیں ان کے اوپر تو ایک چارج ہے. پروف تو 11 سال جیل بھی ہو گئی. I will be repeating things again which are repeated almost every day, لیکن it is still a charge to be proven. اور ابھی جب ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ اگری کیا ہے, سپریم کورٹ کو دیا یہ آرڈر, دیکھیں جب ہم نے اگری کیا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ, تو اگر if had there been anything یا کچھ ایسی بات ہوتی, ٹھیک ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے, فار دا اسٹرینتھ آف ڈیموکریسی, فار دا امپاورمنٹ آف دا جوڈیشری, فار دا امپاورمنٹ آف دا لا, ہمارا سٹانس, ہم نے اس کو بھی اگری کیا کہ آپ خط واپس لے لیں, اینڈ
اس کو ایگری تو کر لے. خال ہو رہے ہیں 5 اکتوبر. میں سینیٹر طارق عظیم صاحب کی انپٹ چاہوں گا. کافی ساری ڈائمنشن. سر صاحب مسئلہ کیا ہے پھر اس میں سارا؟ زرداری صاحب بیچ میں کدھر سے آ جاتے ہیں؟ میں تو پہلے دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا. اگر زرداری صاحب تو خیر اس وجہ سے آ گئے کہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت جو تھی انہوں نے اس کو فائنلائز کیا, کانٹریکٹ کو ایس جی ایس کو فائنلائز کیا. لیکن اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا اس میں کوئی فائنل ڈیسیژن میں کوئی کردار نہیں تھا. نہیں, یہ نہیں لکھا, کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے فائنل تو انہوں نے کیا تھا. That this choice had not been imposed by late بے نظیر بھٹو. اور کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے. Nor late Bhutto had attended or participated to these talks which had taken place on the basis of offers of the preceding government. یہ آپ گوگل ہی نہ کریں. یہ جو ہے یہ ایک بندے کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں جو ان کے بہاف پہ اپیئر ہوا ہے, اس کی پڑھ رہے ہیں نا. اس کی سٹیٹمنٹ جس کی بیسس کو جس کو آرڈر کا حصہ بنایا گیا اور پھر فائنل آرڈر اس پہ کیا گیا. سن لینا میں نا, وہ سٹیٹمنٹ کسی ایک ان کی طرف سے جو اپیئر ہوئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ پڑھ رہے ہیں. سینٹ صاحب اگر میرے پروڈیوسر صاحب اس آرڈر کی کاپی دکھا دیں, بالکل دکھا دیں, اس کو حصہ بنایا گیا آرڈر کا اس سٹیٹمنٹ. اگر وہ کیس کا حصہ ہے, آرڈر کا حصہ ہے, تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. کسی بھی آرڈر میں جب دونوں سائڈز کی آرگومنٹس ہوتی ہیں وہ اپنا جو ڈیسیژن ہوتا ہے کورٹ کا اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے. اس سائڈ نے یہ کہا, اس سائڈ نے یہ کہا, ہمارا فیصلہ یہ ہے. یہ ہمیشہ ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. جو اس سائڈ سے لوگوں نے آ کے دی اپنی دلیل دی اس کو انہوں نے لگایا اس میں جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ جی ان کا نہیں تھا, لیکن یہ تو فیکٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اب یہ ایک رہنے یہ تو یہ ہے نا. اچھا, یہ میرے پاس یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی رپورٹ جو انڈر اوتھ اسٹینڈنگ کمیٹی منی لانڈرنگ کے بارے میں وہاں پہ دی گئی. اس رپورٹ میں جو کہ آپ کا کوئی بھی بندہ دیکھ سکتا ہے نیٹ پہ جا کے, اس میں انہوں نے دنیا کے جو بیشتر جو کیسز ہوئے ہیں اور 3-4 کیسز کا انہوں نے نام لیا بندوں کا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس میں انوالو تھے, جس میں انہوں نے نام لیا جی کہ یہ پہلا نام انہوں نے لیا ہے رول سلینس کیس ہسٹری, آصف علی زرداری کیس ہسٹری, الحاجی عمر بینگو نائجیریا کا جو تھا. یہ اسی کیس کے سوئس کیس کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے. میں آپ کو دے سکتا ہوں بالکل جی سوئس کیس. لانڈرنگ تو اور کیسز میں بھی ہو سکتی ہے نا. دیکھنا آپ اگر آپ اس طرف چل پڑے ہیں تو میں کہنے کی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ, لیکن میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ 99 میں ہوا جس وقت کیس وہاں پہ چل رہے تھے. اس کے بارے میں انہوں نے ایگزیکٹلی بتایا ہے کہ کس دن اکاؤنٹ کھولا گیا, کس دن اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کیا گیا وہاں پہ, اور کس دن وہاں پہ منی لانڈرنگ ہوئی, کس طریقے سے وہاں پہ جا کے سوئس لوگوں نے اس کا نوٹس لیا, اور کس طریقے سے کینٹن آف جنیوا نے اس کے بارے میں کیس کھولا. پاکستان کی جو حکومت ہے, کوئی بھی حکومت ہو, ان کی حکومت ہو ہماری حکومت ہو, ہم کسی تھرڈ کنٹری کو جا کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ اکاؤنٹ کھولے. وہ اکاؤنٹ جو وہاں پہ جو کیس کھولا گیا تھا وہ کینٹن آف جنیوا میں سوئس اتھارٹیز, اسی میں کہا گیا ہے کہ سوئس اتھارٹیز نے ہم نے انیشیٹ کیا. ہم نے صرف ان سے میوچل لیگل اسسٹنس MLA کے تحت کہا تھا کہ ہمارے اندازے میں کچھ کمپنیاں کچھ نام جو ہیں انوالو ہیں کرپشن میں, آپ اس کو چیک کیجئے. جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یس ہمارے پاس کچھ 100% شیور ہیں آصف علی زرداری صاحب. میں جی 110% شیور ہوں کہ اس کے بارے میں سوئس والوں نے خود ان کے بتایا کہ ان لوگوں کے ود دیئر ڈیٹ آف برتھ ان کی جگہ کا بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے کہ ہمارے پاس ہیں اکاؤنٹس ہیں ان کے, جس کو ویریفائی کیا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینٹ کے سامنے 99 کی رپورٹ. میں اس پہ بھی آتا ہوں. آسما بابا صاحب آپ بھی اتنی ہی شیور ہیں اپنے لیڈر کے بارے میں کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے؟ دیکھیے اٹ از ناؤ یہ ایک اسٹرینج سی بات ہے. اگر یہ ڈاکیومنٹ واقعی اتنا ویلڈ ہے اینڈ اٹ از 101% کریکٹ, تو یہ تو روز پٹیشن ڈالتے ہیں عدالت میں اور روز جاتے ہیں. تو اف دے ہیو سچ ویلڈ پروف کہ سوئس قانون میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ جو ہے وہ کہاں سے آ گئی, اور از دا سوئس گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے قانون کے مطابق, تو یہ کیوں یہ انہوں نے عدالت میں کیوں نہیں دیا؟ آئی تھنک ان کا کیس اور بھی, اور 11 سال تو ان کو جیل ہوئی اور ثابت نہیں ہوا, تو آپ نے 11 سال کے دوران یہ کیوں نہیں دیا کہ ابھی ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیس کھولے, تو ناؤ تو اٹ از ناٹ ویلڈ اینی مور. آپ جی آپ کا پروگرام لائیو جا رہا ہے,
ارشد شریف صاحب میں آپ کے کسی بھی بندے سے کہتا ہوں کہ ابھی وہ فون کریں اور اس چیز کو چیلنج کریں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں. یہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, ٹھیک کر رہی ہے, آپ اگری کرتے ہیں. جب وہاں پہ گیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں انڈر اوتھ یہ دیا جاتا ہے. یہ جو بینک کا جو چیف تھا, سٹی بینک کا جو چیف تھا, اس نے انڈر اوتھ دیا ہے. اس نے بندوں کے نام بتائے ہیں, مینیجرز کے نام بتائے ہیں جن مینیجر نے اکاؤنٹ کھولا تھا. وہ بھی بتایا ہے کہ ان کو شک تھا شاید کسی دبئی کے پرنس کا اکاؤنٹ ہے جس کی وجہ سے اتنا پیسہ یہاں پہ آ رہا ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد سیلینس کا جو کیس تھا 13 سال کے بعد حل ہوا. پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ کیس تھا. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی دفعہ میاں صاحب نے, ہماری حکومت نے ان کو اریسٹ نہیں کیا تھا. یہ 4 اور 5 نومبر 96 کی رات کو راجہ سروپ جو گورنر ہوتے تھے پنجاب کے, ان کے گھر سے اریسٹ ہوئے تھے. اٹ واز ناٹ اریسٹڈ ڈیورنگ میاں نواز شریف حکومت. اٹ واز کیس. میں آپ کو میں آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں, یا یہ بات کر لیں پھر میں بعد میں بات کر لیتا ہوں. خود اعتراف کیا ہے کہ these were all political کیسز. تو اب یہ اگر آپ کے پاس if it is such a valid document, میری تو صرف ریکویسٹ ہے for 11 years جیل جب انہوں نے کاٹی, you should have already given. بہت مضبوط ہو جاتا. یہ میاں نواز شریف صاحب نے, میں تو فیکٹس کی بات کرتا ہوں, اگر ان کے پاس بیٹر فیکٹس ہیں تو بتا دیں. میاں نواز شریف صاحب نے 18 فیبروری 1997 کو اوتھ لیا. زرداری صاحب اریسٹ ہوتے ہیں 4 اور 5 نومبر 96 کی رات شب کو ہوتے ہیں. راجہ سروپ صاحب جو گورنر تھے ان کے وہاں سے گورنر ہاؤس سے اریسٹ ہوتے ہیں. تو یہ کہنا سب سے پہلے تو یہ اسٹیبلش کر لیجئے. دوسری بات, یہ جو احتساب کمیشن تھا یہ جسٹس مجدد مرزا صاحب نے قائم کیا تھا. کیئر ٹیکر حکومت. کیئر ٹیکر حکومت کس کی تھی؟ پریزیڈنٹ فاروق لغاری صاحب جو پیپل پارٹی کے تھے, دوسرے مراج خالد صاحب جو پیپل پارٹی کے تھے. ان کی کیئر ٹیکر حکومت تھی جنہوں نے کیسز بنائے, جنہوں نے احتساب کمیشن قائم کیا. تو یہ چیزیں کچھ کلیئر ہونی چاہیے. لیکن اسی آرڈر کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں یہ بات بڑے واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے. مجھے ڈیٹ بتا دیجیے پاکستان مجھے ارشد شریف صاحب ڈیٹ بتا دیجیے. ڈیڈ ناٹ ہولڈ اینی, اس میں مجھے ڈیٹ بتا دیجیے اس کی ڈیٹ. اس میں آپ کا ملک قیوم صاحب نے جب ہائی کورٹ کے ججز کو آرڈر جو ٹیپس نکلی تھی اس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ آن April 15 April 1999 the High Court of Justice of Lahore convicted Benazir Bhutto and her relatives of Asif Zardari to 5-year imprisonment. آپ نے کیس بنانا ہے, کیس بعد میں بنائیے گا, لیکن مجھے ڈیٹ بتا دیجیے. میں ڈیٹ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ڈیٹ اسی کے بعد آپ کے اریسٹ آ رہے ہیں سر. اس کی ڈیٹ پوچھ رہا ہوں آپ سے. 15 April 1999 میں آپ سے ججمنٹ آف ہائی کورٹ. جی میں آپ کی اس جو آپ بتا رہے ہیں, اور اس کے بعد اسی میں کہا جا رہا ہے, اس لیٹر کی ڈیٹ ہے 25 اگست 2008. اچھا, اور جسٹس قیوم جو اٹارنی جنرل صاحب کا خط تھا کب گیا ان کو؟ 25 اگست 2000, اس سے کچھ عرصہ پہلے گیا ہے. وہ اس لیٹر کا بھی اس میں یہاں پہ ڈیٹس کا مینشن ہے جو گیا. لیکن اس میں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ لکھی ہوئی ہے کہ ڈسپائٹ دیٹ لیٹر کیس از بینگ کلوزڈ آن میرٹس. میں بتاؤں آپ کو, ان کا جو تھا ان کا وہاں پہ گیا ہے لیٹر اپریل میں لکھا جو ان کو مئی میں ملا کینٹون جنیوا کو, اور اس کے بعد انہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا. اس سے پہلے دو وہاں کے ایگزامننگ میجسٹریٹ جو تھے, ڈینیل ڈواؤ نے ان کو جولائی میں 6 مہینے کی سزا دی, سسپینڈڈ سینٹنس سمپل منی لانڈرنگ پہ. اور اس کے بعد دوسرے بندے کے پاس چلا گیا, ونسنٹ فورنیے کے پاس, سیکنڈ میجسٹریٹ کے پاس, جس نے 4 نومبر 2002 کا, سن لیجیے پلیز, ایگریویٹڈ منی لانڈرنگ پہ ان کو چارج کیا. اور زپیلی کو, جس کا خط آپ پڑھ رہے ہیں, زپیلی کو لکھا انہوں نے کہ این آر او کے بعد اس کیس کو فردر پروسیڈ کرنا مشکل ہوگا, لیکن کنوکشن امپاسبل نہیں ہے, چونکہ یہ خود حکومت کہہ رہی ہے کہ جو بٹوا میرا گما تھا وہ میرا بٹوا نہیں ہے. لیکن سینیٹر طارق عظیم صاحب, اسی کے بعد کورٹ نے وہ سینٹنسز ختم کر دیے جولائی 30 2030 کو, اور کہا کہ there was no sentence against the said two persons. میں بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اور اس کیس کی نیٹی گریٹی سے آپ کو بھی آگاہ کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ان حقائق کی جو دستاویزات میں موجود ہیں سوئس کیسز کے حوالے سے. آسما ارباب عالمگیر صاحبہ, ایک اور ڈیڈ لائن سپریم کورٹ کی طرف سے مل گئی ہے 5 اکتوبر. اب تو آپ لگتا ہے کافی سنجیدہ ہیں خط لکھنے کے معاملے میں. واقعی سپریم کورٹ کو آپ سیٹسفائی کر سکیں گے 5 اکتوبر کو؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ایک غلط بیانی ہوتی ہے اور ایک ہر کسی کا اپنا سٹانس ہوتا ہے اگینسٹ پیپلز پارٹی. پولیٹیکل انٹینشنز آ جاتی ہیں, اینگلائزیشن آ جاتی ہے. ہمارا سٹانس ہمیشہ سے یہ تھا
کہ ہم نے ہمیشہ کہا یو کین ٹرائی آصف علی زرداری صاحب وین ہی از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ہم عدالتوں کو فیس کرنے سے نہیں گھبراتے. ہمارا سٹانس ہمیشہ یہ تھا کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن. گیلانی صاحب کی بھی یہ سٹانس تھا اور آج بھی سب کہتے ہیں کہ بھائی کانسٹیٹیوشن یا تو آصف علی زرداری کے لیے بنا ہو تو ٹھیک ہے. وائی اگر کوئی اور پریزیڈنٹ بیٹھا ہوتا اس کو آپ امیونٹی دیتے, بٹ وائی ناٹ ہم؟ یو سی دس از اے ویری بگ کوسچن. اور ابھی پارٹی اس اسٹینڈ پہ قائم ہے ڈسپائٹ آل دی ایفرٹس, ڈسپائٹ آل آر ریزرویشنز. آپ نے دیکھا کہ ابھی وی ہیو, کیونکہ اگر الیکشنز قریب آ رہے ہیں ملک میں, اگر بہت سے لوگوں نے ایون ود ان دا پارٹی پریزیڈنٹ صاحب کو کہا یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ نہیں آپ کھول دیں تاکہ اگر مطلب کہ جو چیز ہے وہ سامنے آئے. گیلانی صاحب کا تو دیکھیں اگر ان کے ڈیسیجن کے بغیر تو نہیں ہوتا. انہوں نے اجازت دی کہ ہم کتنا بلیو کریں گے کہ مزید ڈرافٹ پہ تاریخ جج صاحب تاریخ اگر اب بھی ہماری نیت پر شک ہے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ تب بھی سیف الرحمان کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھے اور میاں صاحب نے جس کو ایکنالج کیا, آج بھی اس کے اینگلائزیشنز ہیں. کلیئرلی دا گورنمنٹ ہیڈ سیڈ کہ وی ول سٹ, اور اگر کوئی ڈفرینسز ہے ان کو ہم دور کر رہے ہیں. تو اب کیا شک ہے زرداری صاحب کے اوپر اور ان کی پارٹی کے اوپر؟ دیکھیں حقائق کے اوپر ہے, تب بھی حقائق تھے when you could not prove for 11 years. آج بھی حقائق ہیں, حقائق ہے اور تاریخ کے ساتھ. اور یہ we do understand, لیکن آپ اس چیز سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ کتنے کیس میرے بھائی مانیں گے کہ کتنے کیسز ان کی پارٹی نے پولیٹیکلی بنائے تھے. وہ تو ریکنسیلیشن ہوگی. مجھے شک نہیں ہے, مجھے تو کچھ فیکٹس پتا ہے, مجھے کوئی شک کی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کو تھوڑا شک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ خط لکھ دیں. دیکھیں آپ کو فیکٹس کیا کیا؟ جی فیکٹس یہ ہیں کہ ایک بندہ ہے, ایک بندے کو اس کا اکاؤنٹ وہاں پہ نہیں ہے. پہلے تو میری بہن یہ مجھے بتا دیں کیا وہاں پہ اکاؤنٹس ہیں یا نہیں, اگر ہیں اکاؤنٹس کے نہیں ہیں. نمبر 1 یہ بتا دی, سمپل سی بات, اکاؤنٹس آر دیر اینی اکاؤنٹس اور ناٹ. 1 اگر اکاؤنٹس ہیں تو کس لیے کھولے گئے. 2 نمبر 3 اگر اس کے پیسے ہیں تو کتنے پیسے ہیں, کیا وہ 60 ملین جس کی بات کی جاتی وہی ہے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو بھائی اگر آپ نے اس کو فیئرلی اگر آپ نے اس کو ارن کیا ہے, اللہ کرے کل کو زرداری صاحب بتا دیں کہ جی میں نے فلاں بزنس کی ہے, اس کے اوپر میں نے انکم ٹیکس بھی اتنا پے کیا تو ٹھیک ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کچھ تو دال میں کالا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سرٹیفکیٹ وہاں سے بھیجتے ہیں نیو یارک سے کہ میں ٹریول نہیں کر سکتا, میں جی وہ ہے سلیکٹیو ڈیمنشیا ہے, میں بھول جاتا ہوں چیزوں کو, یا مجھے سوسائڈل ٹینڈنسی ہے جس کے بارے میں آپ نے خود دیکھا سرٹیفکیٹ جو نے پروڈیوس کیے. ایک دفعہ وہاں پہ جا کے اپیئر نہیں ہوتے جا کے سوئس کورٹس میں, جس کے بارے میں اس نے ونسنٹ فورنیے نے آخری دفعہ لکھا پہلی کو کہ جناب مجھے شک ہے یہ بندہ کبھی اپیئر نہیں ہوگا, اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, بندہ آئے گا ہی نہیں کبھی کورٹ میں. تو اگر آپ کے پاس پیسہ جو ہے وہ ٹھیک پیسہ ہے تو آپ جا کے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جی ہمارا پیسہ اور ہم نے اس کو ٹھیک طریقے سے ارن کیا ہے. بالکل. سینیٹر طارق عظیم صاحب, آسما ارباب عالمگیر صاحب, آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین کچھ حقائق آپ کے سامنے لائے, لیکن اس سے اور زیادہ بھی بہت سارے حقائق ہیں. پروگرام کا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ